ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمدللہ رمضان المبارک آ چکا اور ہم سب نے پہلی تراویح ادا کی. اللہ تعالی ہماری اس تراویح کو، اس نماز کو شرف قبولیت بخش کر دنیوی اور اخروی فوز و فلاح کا ذریعہ بنائے. حضرات گرامی، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رمضان کا بنیادی مقصد روزہ ہے. رمضان کی آمد کے بعد جو اہم چیز ہم پر عائد ہوتی ہے وہ ہے رمضان کا روزہ، جو کہ فرض ہے. رمضان ہی کے اندر ایک اہم چیز جو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اس کی تفہیم، اس کی تفسیر. کیونکہ رمضان اور قرآن مجید کا بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ رب العالمین نے خود سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں بیان فرمایا ہے. مذکور آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کو بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں بیان فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اور پھر سورہ قدر میں بھی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے، بابرکت رات میں ہوا ہے، لیلۃ القدر میں ہوا ہے. تو اسی مناسبت خاص کی وجہ سے قرآن مجید کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے رمضان میں. تلاوت کا، پڑھنے کا، تفسیر کا، سمجھنے کا. اسی کڑی کا ایک پہلا آغاز جو آج کیا جا رہا ہے قرآن مجید کے تفسیر کے حوالے سے، آج کا جو پہلا درس ہے اسی حوالے سے، اسی مناسبت کی بنیاد پر ہے. کوئی نئی چیز نہیں. تراویح میں تو پورے ایک پارے کی تلاوت ہوئی ہے، لیکن وقت بڑا مختصر ہے.
آدھے گھنٹے کا وقت متعین کیا گیا ہے اس کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے درس میں صرف اور صرف آپ کے سامنے مختصر طور پر سورہ فاتحہ کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ سورہ فاتحہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی چھوٹی سورت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے اس کو قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک مشہور روایت ہے، حدیث کے راوی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلھا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہیں نازل کی گئی تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، حتیٰ کہ خود قرآن میں بھی اس جیسی صورت، اور وہ ہے السبع المثانی والقرآن العظیم، وہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم۔ سورہ فاتحہ کو پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم کہا ہے تو صرف 7 آیتوں پر مشتمل، لیکن یہ قرآن عظیم ہے، بڑی سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس سورہ کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، جس میں سے مشہور نام سورہ فاتحہ ہے، ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، سورہ صلاۃ ہے، سورہ شفا ہے، سورہ رقیہ ہے، کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، مشہور سورہ فاتحہ ہے، ام الکتاب۔ اس سورہ کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ مکمل سورت قرآن میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ مزمل کی 9 آیتیں نازل ہوئی۔ علی الاختلاف کچھ لوگ کہتے ہیں سورہ نون والقلم کی 7 آیتیں نازل ہوئی، تو مزمل کے بعد مدثر، اس کے بعد 7 آیتیں مکمل نازل ہوئی سورہ فاتحہ کی، جو مکمل سورت۔ احادیث کے ذخیرے میں اس کی مختلف فضیلتیں بیان کی گئی، ان فضیلتوں پر زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے میں اس سورہ کے معنی و مفہوم کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنی تعریف سے اس سورہ کا آغاز کیا۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جا بجا جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، تعریف کیا گیا ہے، کسی کی تعریف کی، کسی کی توصیف کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں، بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اِنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، تمہارے پہلے کے لوگ، بعد کے لوگ، انسان، جنات، سب کے سب مل کر کے ایک متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں اور اللہ کی تعریف کریں، تو اللہ کی بزرگی میں، اللہ کی بڑائی میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی سب کے سب مل کر کے ایک فاضل آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی بزرگی میں، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعریف سے بے نیاز ہے، پھر بھی اللہ نے اس سورہ کا آغاز اپنی تعریف سے کیا۔ اللہ کو تعریف پسند ہے، گرچہ وہ تعریف سے بے نیاز ہے، لیکن اللہ کو تعریف پسند ہے، اسی لیے سورہ کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔
لغوی طور پر ڈکشنری کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو تعریف کے لیے عربی میں کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں، جس میں سے ایک لفظ ہے ہم، اس کا مطلب تعریف، کہیں کہیں مدحت، مدح کے معنی بھی تعریف۔ تو اس طرح کے بہت سے الفاظ آئے ہیں۔ حمد میں جو تعریف ہے اس میں ایک معنی اور پایا جاتا ہے، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ احترام کے ساتھ اللہ کی تعریف، اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم توقیر کے ساتھ تمام طرح کی تعریف صرف اور صرف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کو پیدا کیا، لیکن ملکیت کی نسبت کسی اور چیز کی طرف نہیں کی۔ یہ نہیں کہا مالک الارض، مالک السماوات، مالک الجبال، مالک الاشجار، مالک الابحار، زمینوں کا مالک، آسمانوں کا مالک، دریاؤں کا مالک، پہاڑوں کا مالک، بڑی بڑی مخلوقات میں سے کسی چیز کی طرف ملکیت کی نسبت نہیں کی۔ نسبت کیا ہے تو بدلے کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک۔ کیونکہ دنیا میں کسی نہ کسی چیز کی نسبت کسی نہ کسی آدمی کی طرف کی جاتی، لیکن قیامت کے دن ساری ملکیتیں، ساری نسبتیں ختم ہو جائیں گی، وہاں صرف ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر میں بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جب تمام بڑے بڑے جبابرہ، بڑے ومرا بادشاہوں کو کل قیامت کے دن کھڑا کرے گا تو سب کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، کہے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کے لیے؟ اور خود ہی اللہ للہ الواحد القہار، زبردست غلبے والے ایک اللہ کے لیے۔ وہاں ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، ساری نسبتیں ختم ہو جائیں گی، صرف اور صرف اللہ کی ملکیت رہے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جزا کے دن کی، بدلے کے دن کی طرف ملکیت کی نسبت کی ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے غائب کے صیغے کے ساتھ اپنی تعریف کرتے ہوئے اپنی صفات و اوصاف کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد پھر دعا کی شکل میں آیتوں کا آغاز کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں اور اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیونکہ عربی گرامر کے اعتبار سے پہلے فاعل آتا ہے، فعل فاعل مفعول، جو لفظ ہونا چاہیے نعبد کا ونستعین کا، ہم تیری عبادت کرتے، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مفعول کو مقدم کر دیا، ایاک نعبد، جس میں زبردست بلاغت پائی گئی۔ اگر یہ ہوتا نعبد کا کہ ہم تیری عبادت کرتے، آسانی سے تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں گنجائش رہتی کہ کسی اور کی بھی ہم عبادت کرتے ہیں، کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن لفظ ہی آ جانے سے ہر طرح کی عبادت، ہر طرح کی استعانت ختم ہو گئی۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ زبردست معنی پایا گیا ایاکا کے پہلے آ جانے کی وجہ سے۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔
آپ کو بتایا گیا ہوگا اس سے پہلے کہ ہدایت کا دو معنی ہوتا ہے۔ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے الارشاد، رہنمائی کر دینا، بتا دینا۔ تو رہنمائی کر دینا، بتا دینا کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا حق ہے، کیا ضلالت ہے، کیا گمراہی ہے، یہ کام نبیوں کا ہے، رسولوں کا ہے، علماء کا ہے، دعات کا ہے، ہر جاننے والے، ہر پڑھے لکھے شخص کا ہے۔ رہنمائی کر دینا، بتا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے خود پیارے پیغمبر کو حکم دیا سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کے اندر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں آیت نمبر 99 جا کر کے بیان کیا ہے، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے پہنچا دینا، نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ میں بیان کیا ہے، آپ پڑھتے ہیں فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان پر نگراں نہیں ہیں، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ تو ہدایت کا ایک معنی ہوتا الارشاد، پہنچا دینا، رہنمائی کر دینا، اور ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے الایصال الی المطلوب، مطلوب اور مقصود تک پہنچا دینا۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، ہم آپ کے حق میں دعا کر سکتے ہیں۔ اب اس کو قبول کرانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اگر وہ توفیق دے گا، وہ ہدایت دے گا، تب کسی کو ہدایت مل سکتی ہے۔ تو ہدایت کا معنی الایصال الی المطلوب، مقصود تک پہنچا دینا، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ کا کام ہے کہ ہم کو آپ کو حق کی توفیق دے دے اور حق تک لے جائے۔ یہ اس لیے کہ احادیث میں ہے، اور آپ سب بارہا سنے ہوں گے، ہمارے نبی کے پیارے چچا ابو طالب، جنہوں نے شروع زمانے میں اسلام کی زبردست خدمت کی، اسلام کا دفاع کیا، جب تک وہ زندہ تھے مشرکین اتنی جرأت ہمت سے نبی کے قریب نہیں آتے تھے، اس قدر آپ کو نہیں ستایا، اس قدر انہوں نے اسلام و مسلمانوں کا دفاع کیا۔ ہمارے نبی کی دلی خواہش تھی کہ آپ کے چچا ایمان لے آئیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر باب التفسیر سورۃ القصص میں ہے، حدیث کے راوی سعید بن مسیب ہے، یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ لما حضرت ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کے وفات کا وقت قریب ہوا، جاءہ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، فوجد عنده ابا جہل و عبداللہ بن ابی امیہ، جب وہاں پہنچے تو پہلے سے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ موجود تھے۔ آپ نے بڑے پیار سے کہا، اے امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ، کہا اے چچا جان، اے میرے چچا، آپ لا الہ الا اللہ صرف ایک کلمہ ہی کہہ لیجئے، محمد رسول اللہ نہ صحیح لیکن کم سے کم لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہی کہہ لیجئے، احاج لک بہا عند اللہ، اسی ایک کلمے کی وجہ سے کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے حجت طلب کروں گا، آپ کے لیے لڑوں گا۔ جب آپ نے یہ دعوت پیش کی تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ دونوں وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے، عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ حدیث میں ہے فلم یزل رسول اللہ یعرضها، اللہ کے رسول بار بار یہ کہتے تھے، اے میرے چچا
ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ہی کہہ دیجئے۔ وہ دونوں جو دشمن تھے، کافر تھے، مشرک تھے، وہ دونوں بار بار یہی کہتے رہے کہ کیا عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم رہوں گا۔ وَأَبَى يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی، وفات پا گئے۔ ہمارے نبی کو بہت تکلیف ہوئی کہ آپ کے چچا کلمہ نہیں پڑھ سکے، بہت غمگین ہوئے، بہت رنجیدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی، آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا۔ تو ہدایت کا دوسرا مفہوم، دوسرا معنی اس آیت سے ملتا ہے، مطلوب تک، مقصود تک پہنچا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام۔ دعا کیا کیا گیا کی گئی؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد وہی راستہ ہے، وہی طریقہ ہے جو پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جس کی آپ نے لوگوں کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 106 میں بیان کیا ہے کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ قل ان اللہ ہدانی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے میری رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آیت نمبر 53 میں بیان کیا ہے کہ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ رہنمائی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں۔ تو صراط مستقیم سیدھا راستہ، صاف و شفاف راستہ کون سا ہے؟ جس کی نبی کو ہدایت کی گئی، جس کی دعوت نبی نے دی، جس کی طرف نبی نے لوگوں کو بلایا، صرف وہی صراط مستقیم ہے۔ بلکہ ایک حدیث سے آپ سمجھے صراط مستقیم کیا ہے۔ قرآن میں آپ پڑھتے ہوں گے، مثلا سورہ ابراہیم میں ہے کہ کتاب انزلنا الیک مبارک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ بابرکت کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لائیں۔ وہاں قرآن میں ظلمات جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، لیکن نور واحد کا صیغہ، ایک کا صیغہ آیا ہے، کیونکہ گمراہیاں، تاریکیاں دنیا میں کئی ہو سکتی ہیں، گمراہی کے کئی راستے ہو سکتے ہیں، لیکن ہدایت کا راستہ، نور کا راستہ، روشنی کا راستہ صرف ایک ہی ہو سکتا، ایک ہی ہو سکتا۔ کوئی لاکھ دعویٰ کرے لیکن نور کا، ہدایت کا، صراط مستقیم کا راستہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ مسند احمد اور دارمی کی ایک مشہور روایت ہے، حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سمجھنے کی چیز ہے، کہتے ہیں کہ خطّ لنا رسول اللہ خط، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی، وقالا، اور آپ نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، کیا کہا؟ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ سیدھی لکیر کھینچی اور کہا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ، پھر دائیں طرف چند لکیریں کھینچی، وعن یسارہ، بائیں طرف کچھ لکیریں کھینچی۔ آپ نے کہا ھذہ سبل، یہ راستے ہیں۔ سیدھی لکیر، بغل میں ادھر ادھر لکیریں کھینچی، کہا ھذہ سبل، یہ راستے ہیں۔ علی کل سبیل منھا شیطان، ان راستوں پر، دائیں بائیں کے راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔
فلا تتبعوا، ان راستوں پر مت چلو، ان راستوں کی پیروی نہ کرو۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر نے سورہ انعام کی 153 نمبر کی آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، نبی نے فرمایا یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع پیروی کرو، اسی پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں بائیں کے راستے پر مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تمہیں اسی بات کی وصیت کر رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ گمراہ ہونے سے، بھٹکنے سے تم بچ جاؤ۔ تو صراط مستقیم رسول کا راستہ، جس کی اللہ نے رہنمائی کی اور جس کی نبی نے دعوت دی، جس کی طرف لوگوں کو بلایا، وہی صراط مستقیم ہے۔ تو یہاں اللہ دعا سکھلا رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، اور پھر اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی طرف جس پر تو نے انعام کیا۔ اللہ کا انعام کن پر ہوتا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو کتاب و سنت کے مطابق چلتے ہیں، جن کا ہر عمل، ہر فعل، ہر کام کتاب و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت کی ہے سورہ نساء آیت نمبر 69 کے اندر، 69 کے اندر، کہ من یطیع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک، یہ وہ لوگ ہوں گے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیق، شہداء، صالحین، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ ان کے ساتھ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ تو گویا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہی صراط مستقیم پر گامزن ہے، وہی صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اور انہیں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ کن کے راستے سے اللہ بچانا، اس کی بھی اللہ نے دعا سکھائی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے کی طرف نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان کے راستے کی طرف جو لوگ گمراہ ہوئے۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں مغضوب علیہ سے مراد یہودی ہیں، یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ظالم گمراہ سے مراد نصارہ ہیں۔ یہاں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ ہم کو یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ہمارے نبی پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، معمولی چیزوں میں آپ اپنی امت کو حکم دیتے تھے کہ سحری کھاؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو، داڑھی رگو، یہودیوں کی مخالفت کرو، یہ کام کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ ایسا کیوں؟ یہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری امت بھی اس روش کو نہ اپنا لے، ان طریقوں پر نہ چلنے لگے، وہ جراثیم و بیماریاں میری امت میں بھی داخل نہ ہو جائیں جو یہود و نصارہ میں پائی جاتی تھی، اور ہماری امت بھی ویسے ہی تباہ برباد ہو جائے جیسے یہود و نصارہ کے لوگ تباہ برباد ہو گئے۔ اس لیے دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ سیدھے راستے پر چلا، لیکن ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان راستوں پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں، یہاں سے جنوب سے لے کر شمال تک، یا ہند و نیپال جہاں ہم لوگوں کا جانا ہوتا ہے، تہذیب میں، کلچر میں، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، خاص کر مسلم خواتین میں، ہم نے تقریباً بہت ساری چیزیں اپنا لی ہیں جو یہود و نصارہ کا۔ کلچر ہمارا، پہناوا ہمارا تقریباً یہود و نصارہ کا داخل ہو چکا ہے۔ ان کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی چیزیں یہود و نصارہ کی ہمارے اندر سرایت کرتی جا رہی ہے۔
تو یہ مختصر طور پر سورہ فاتحہ کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی، لیکن اس سے ملا کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو نماز میں بلکہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کو سورہ صلاۃ بھی کہا گیا ہے۔ کوئی بھی نماز، کیسی بھی نماز ہو، بغیر سورہ فاتحہ پڑھے، چاہے مقتدی ہو چاہے امام ہو، چاہے سری ہو یا جہری ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری۔ دوسری چیز، سورہ فاتحہ کے آغاز میں اللہ کی تعریف کی گئی، اور اختتام جو ہوا ہے وہ دعا سے ہوا۔ آپ کو بتایا گیا ہوگا دعا کے آداب میں سے ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، پھر دعا کی جائے۔ جو دعا اس طرح سے مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، حدیث کے راوی فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ بین رسول اللہ قائد، ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسجد میں نماز پڑھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک صحابی آئے، فصلی، انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر کے یدعو، دعا کرنے لگے۔ کیا کہا؟ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ کو بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ جب اللہ کے نبی نے سنا کہ نماز ختم ہوتے ہی انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، تو آپ نے ان کو بلوایا۔ جب وہ صحابی آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا اجلت ایھا المصلی، اے نمازی تم نے جلدی کی، تم نے جلدی کی۔ نماز کے بعد دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھ لو وقعدت، اور تم بیٹھ کر کے دعا کرنا چاہو تو کیا کرو؟ فحمد اللہ بما ہوا اہلہ، پہلے اللہ کی تعریف کرو جس کا وہ مستحق ہے، ثم صلی علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر نبی پر درود بھیجو، ثم یدعو بما شاء، پھر اس کے بعد جو چاہو دعا کرو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اسی دن یا دوسرے دن ایک دوسرے صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، اطمینان سے بیٹھے، اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد نبی پر درود بھیجا۔ تو نبی نے جب سنا تو کہا کہ اے مصلی، ادعو اللہ تجب، تم اللہ سے دعا کرو تمہاری دعا قبول کی جائے گی، تم اللہ سے دعا کرو تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ تو جب ہم اپنی کوئی دعا قبول کرانا چاہیں تو اللہ کی تعریف کریں اور نبی پر درود بھیجیں۔ ایک آخری بات، ایک حدیث قدسی ہے جس کے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں بیان کیا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو، یہاں سورہ فاتحہ کو اللہ نے نماز کہا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا، نصف نصف بانٹ دیا، وَلِ عَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ سوال کر لے، مانگ لے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، چاہے نماز میں ہو یا غیر نماز میں، تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے اثنى علیہ عبدی، میرے بندے نے مجھ پر ثنا پیش کی۔ اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔
اور کبھی کبھی کہتا فوض الیہ عبدی، بندے نے اپنے تمام معاملات کو میرے حوالے کر دیا۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتا ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو میرے بندے نے مجھ سے مانگ لیا۔ اور جب آخری آیت پڑھتا اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک، تو اللہ کہتا ہے ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے، ولعبدی ما سأل، میرا بندہ مجھ سے جو مانگے مل جائے گا۔ میں ایک تجربے کی بات بتانا چاہتا ہوں، اس حدیث کے حوالے سے۔ ہم گاؤں کھیڑے کے لوگ ہیں، کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے۔ میرے اپنے دعا کرنے کا طریقہ ہے کہ میں جب مجھ سے کوئی کہتا ہے تو میں فجر بعد دعا کرتا ہوں۔ کبھی کبھی مزاح میں کہتا ہوں کہ اتنا گہرا تعلق، اتنا مضبوط تعلق اللہ سے نہیں ہے کہ چلتے چلتے پھونک دوں پڑھ دوں اللہ قبول کر لے گا۔ پہلے کچھ آداب ہیں، ذکر و اذکار کر کے ان آداب کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، پھر اللہ سے رویا جاتا ہے، تب اللہ دعا کرتا ہے۔ لیکن چلتے چلتے جب کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو میں صرف یہی سورت پڑھ دیتا ہوں، یہی سورت پڑھ کر کے یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرے پیغمبر کی حدیث ہے کہ سورہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگو اللہ دے دیتا ہے، تو اس سورہ کے ذریعہ میں اس بندے کی شفا یابی کی دعا کرتا ہوں، اور الحمدللہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے بار بار اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگ لے۔ تو آپ صرف شفا نہیں، دولت، ثروت، تندرستی، سب کچھ بھی اگر آپ مانگنا چاہیں تو اس سورہ سے بھی آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اس سورہ کو آپ پڑھیے بسم اللہ کر کے، پھر اللہ سے مانگیے کہ اللہ تیرے رسول کا قول ہے، اس سورہ کے ذریعہ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ بات آ گئی تو ذکر کر دوں کہ ٹمپریری چیزوں میں سے جلدی جو دعا مانگی جاتی ہے، صحیح روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے 7 مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یہ پڑھ لے، نبی فرماتے اگر موت نہیں لکھی ہے تو اس کو شفا مل ہی جائے گی۔ تو یہ 2 چیزیں ملا کر کے جلدی میں 2 منٹ میں ہم لوگ دعا کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ ضرور رکھیں، نماز میں پڑھیں اور اس سورہ کے ذریعہ اللہ سے مانگیں، اللہ سے طلب کریں، اللہ ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سچی سمجھتا فرمائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ علیہ تمام لوگوں کو ہر قسم کے عمل صالح کی توفیق دے، ہر قسم کے شر گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔